السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم پر لاکھوں سلام، اور نبی علیہ السلام کی آل پر لاکھوں سلام۔ اس میں جب آل کا ذکر ہوا ہے تو اہل بیت تو ظاہر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہیں۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر اطہر لی، اس میں مولا علی علیہ السلام کو لیا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لیا، مولا امام حسن علیہ السلام کو لیا، مولا امام حسین علیہ السلام کو لیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ جن سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جن سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور ہمیں تو، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا، ہم تو عاشق ہیں اہل بیت کے، ہم تو عشاق ہیں اہل بیت کے۔ تمام اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، تمام صحابہ ہمارے، کیونکہ صحابہ غلام ہیں اہل بیت کے۔ اہل بیت کا مقام پرائرٹی ہے، یہ تو اللہ رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عز و جل۔ تو اس میں مولا علی علیہ السلام کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ فضائل اہل سنت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں، جن کی فضیلت ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ میں مولا علی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا فعلی مولاہ، دو الفاظ ملتے ہیں اکٹھے، کہ جس کا میں مولا، یا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور مولا سے مراد آقا ہے، سردار ہے، سرپرست ہے۔ ہاں، مولا سے مراد، مولا کا مطلب یہ ہے جو میرے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اکابرین نے یہ لکھا ہے، بلکہ ہمارے ہر دل عزیز مولانا طارمی سے بھی فرماتے ہیں کہ مولا علی سے مراد سردار، آقا، سرپرست ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ساری رات صحابہ نے کشمکش میں گزاری کہ یہ جھنڈا، یہ علم، یہ کس کو ملے گا، ساری رات گزارتی۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، علی رضی اللہ کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ اب یہ رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر علیہ السلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، صحیح الاسناد ہم تک پہنچائیں، صحیح الاسناد۔ اس میں امام حسن کو، امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کو بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ محدثین کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے احادیث کو، صحیح احادیث کو اکٹھا کیا، امت تک ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے، قربانی ہے، ہم تک احادیث صحیحہ پہنچائی ہیں۔ تو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، کہنا بھی چاہیے۔ میں تو مولا علی علیہ السلام کہتا ہوں، میں مولا علی کہتا ہوں، علیہ السلام کہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول ان کی آنکھ دکھ رہی ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا نہیں بلاؤ۔ تو علی آئے، تو اللہ کے نبی نے اپنا، پتہ تھا آپ علیہ السلام کو آنکھ دکھ رہی ہے، آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، پہلے سے زیادہ آنکھ شفا یاب ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی جاؤ اور قلعہ فتح کرو، تو قلعہ فتح ہوا۔ یہ وہ علی ہیں کہ احد کے موقع پر، غزوہ احد میں، غزوہ سے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہو،
تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. یہ کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا جو لڑنے کے لیے آئے تھے. تو وہاں مولا علی علیہ السلام نے سب کی گردنیں اڑانا شروع کر دی. تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور دیکھا تو سکون آیا, قرار آیا, چین آیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی یا علی, یہ لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا. اور حضرت علی آئے, سب کی گردنیں اڑائیں. پھر اللہ کے نبی نے ادھر یہ بات فرمائی کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے, یہ وہ علی ہیں. تو بھائیو, میرے بہنوں, میرے عزیزوں, غدیر خم کے موقع پر بات رہ گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کر مولا علی کا فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ہم ان کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں. بہت واقعات ہیں, میں کہتا ہوں کہ اتنے واقعات میں آپ کو سنانا شروع کر دوں کہ ادھر تو 10 گھنٹے کیا 10 سال پوری زندگی چاہیے. اتنے واقعات ہیں مولا علی علیہ السلام کے. ان کی مبارک روش کو ہم اپنائیں. انہوں نے بھی جو تبلیغ فرمائی ہے, حق کی فرمائی ہے, سچ کی فرمائی ہے, عدل والی فرمائی ہے. امام حسن نے امام حسین علیہ السلام ان کی مبارک روش پر ہمیں چلنے والا بنائے. ان کی تبلیغ سے ہدایت پھیلی ہے. ابن ملجم منافق نے مولا علی علیہ السلام پر اٹیک کیا. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. آگے سے مولا علی فرماتے ہیں پتہ چل گیا تھا اس بدبخت کے بارے میں کہ اس کو اچھے اچھے گرم گرم کھانے کھلاؤ اور گرم گرم کپڑے پہنو. میں زندہ رہا, میں خود ہی بدلہ لے لوں گا. اگر میں دنیا سے چلا گیا, ایسی ضرر لگانی ہے تلوار کی, اس کو تکلیف نہ ہو. یہ مولا علی فرما رہے ہیں. تو ہمیں تو اہل بیت اور مولا علی, امام حسن, امام حسین, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے عشق ہے, پیار ہے. ہم ان کے فضائل بیان کریں اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو کہ اہل بیت کے غلام تھے, ان کی ہمیں تعلیمات پر چلنے والا بنائے. خاص کر کے اہل بیت اعظام کی بارک سبیل پر چلنے والا بنائے, سچی تابعداری کرنے والا بنائے. مولا علی 5 وقت کے نمازی تھے. آج کتنے ہمارے بھائی ہیں بہنیں نماز پڑھتے. مولا علی علیہ السلام روزے رکھنے والے تھے. کتنے ہمارے بھائی بہنیں روزے رکھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام تہجد گزار تھے. کتنے ہمارے بھائی بہنیں تہجد پڑھتے ہیں. مولا علی علیہ السلام ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے. کتنے ہمارے بھائی بہنیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اپنے آل کے ساتھ مشورہ کرتے کیسے پوری دنیا میں اسلام غالب ہو. ہم کتنا مشورہ کرتے ہیں کہ اسلام غالب ہو اور کیسے ہم بات کو آگے تک کنوے. ہم نے کبھی کیا ایسا؟ مولا علیہ السلام کے فضائل ہم سناتے رہیں گے, مگر ہم عملاً ان کی زندگی کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یعنی کہ فالو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کر رہے ہیں, مگر یہ بھی ظاہر ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین. ان کی مبارک سبیل پر نہیں چل رہے ہیں معذرت کے ساتھ. مولا علی علیہ السلام نے سچائی کا درس دیا, عدل کا درس دیا, دیانتداری کا درس دیا. ہم میں سے کتنے مرد عورتیں ہیں جو سچائی, عدل, دیانتداری کو اپنا رہے ہیں. ہم زیرو ہیں معذرت کے ساتھ عمل کے لحاظ سے. تو مولا علی علیہ السلام پر لاکھوں سلام, ان کی آل پر لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی مبارک روش سبیل پر ہمیں چلنے والا بنائے. اس ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, کومنٹس کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.